قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور معمر عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين ويقولون روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال: ويسألونه ما فعل فلان فيقول مات أو ما جاءكم ويقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. وقد رواه ابن مردوي من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأبسط من هذا، وقد أوردناه في كتاب صفة النار أجارنا الله تعالى منها بمنه وكرمه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ القاریہ کی اس آیت مبارک پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے میزان عمل جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے، یعنی ان کے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا اور حسنات کم پڑ جائیں گی، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حاویہ یعنی جہنم، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر جہنم کے بارے میں کیا آیا کہ جہنم کیا ہے؟ ایک ایسی شدید آگ، یعنی جو شدت کے ساتھ گرم ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نے اس آگ کو گرم فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقابلے پہ اور دنیا کی کوئی آگ تو گویا گرم ہے ہی نہیں، اس لیے اس آگ کو گرم کہا گیا۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں بھی آیا کہ یہ آگ جو تم دنیا میں جلاتے ہو یہ تو 70 ڈگری میں سے 1 ڈگری ہیٹ رکھتی ہے، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ تو پھر اپنی پوری قوت اور پوری طاقت اور پوری شدت سے اپنے اندر گرمی رکھتی ہوگی۔ اس حدیث مبارک میں بھی یہ آتا ہے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، انہوں نے روایت کی ہے معمر عن الاشعث بن عبد اللہ الاعمى، وہ نابینا تھے، کہ اذا مات المؤمن، جب مومن کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے روح کو لے جاتے ہیں مومنین کی ارواح میں جا کے ملاتے، تو وہ ارواح مومنین کہتی ہیں کہ بھی ذرا اپنے مومن بھائی کی روح آئی ہے تو ذرا اس کو سیر شیر کراؤ، چلاؤ پھراؤ، یہ دنیا کی مصیبتوں سے اور غموں سے نکل کے آ رہا ہے۔ اور پھر اس سے پوچھتی ہیں کہ بھی اچھا فلاں کا کیا ہوا، فلاں آدمی کس حال میں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھی وہ تو مر گیا، جس آدمی کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ تو مر چکا ہے، تو کیا تو اس کی روح تمہارے پاس یہاں نہیں آئی؟ تو کہتے ہیں ہاں بھی یہاں تو نہیں آئی۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ ذهب الى امه الهاویہ، معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ وقد رواه ابن مردوی من طریق انس بن مالک مرفوعا بابسط من هذا وقد اوردناه في كتاب صفة النار۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مردوی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے مرفوعاً جو ہے اس سے زیادہ مفصل حدیث ذکر کی ہے، جس کو ہم کتاب صفۃ النار میں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اپنے احسان، اپنے کرم، اپنی منت سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں۔ اب ایک مسئلہ ہمیشہ الحمدللہ یاد رکھ لیں کہ ایک یہ عالم دنیا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ مرنے کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اب وہ عالم برزخ شروع ہوتا ہے، اور جب سب لوگوں کو قیامت کے دن نفخہ ثانیہ کے وقت سے کھڑا کیا جائے گا تو پھر عالم آخرت شروع ہو۔
عالم برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو عالم کے درمیان میں ایک حد فاصل ہے، یعنی ادھر عالم دنیا ہے اور ادھر عالم آخرت ہے اور درمیان میں عالم برزخ ہے۔ اس کے لیے آسان بات جو ہے وہ تو یہ دماغ میں رکھ لیں جو سلف صالحین نے فرمائی ہے کہ عالم برزخ ہو یا عالم آخرت ہو، یہ عالم غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، یعنی یہ ایسا عالم ہے جس کا تعلق عالم غیب سے، اور عالم غیب سے جو چیز تعلق رکھتی ہو اس کا جاننا اور سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، چونکہ وہ تو عالم ہی ایسا ہے جو عالم غیب ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں اور اپنے کسی محبوب بندے پر اس عالم کا کوئی احوال جو ہے کھول دیں تو اللہ تو قادر ہے، ورنہ عام دنیا سے اور پوری مخلوق سے اللہ نے اس عالم کو جو ہے غیب رکھا۔ اس لیے بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ کے قرآن پر اور سنت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان مر جائے گا، قبر میں جائے گا، قبر حق ہے، سوال جواب حق ہے، عذاب قبر حق ہے، جب عذاب قبر حق ہے تو ثواب قبر بھی حق ہے، اور اس کے بعد مبعوث ہوگا، بعثت ہوگی، پھر میدان حشر ہوگا، پھر نامہ اعمال ہوں گے، پھر میزان عمل ہوگا، پھر فریقین ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ یہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں، اس لیے ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے۔ اب مشکل یہ بنی کہ سب سے پہلے جو فرقہ روافض ہے نا جی، یہ شیعہ، ان کی ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے کرامیہ۔ کرامیہ بھی اصل میں شیعہ ہیں، لیکن وہ شیعہ کی سمجھو ایک شاخ ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور شاخ ہے جس کو کہتے ہیں صالحیہ، کیونکہ ان کی شاخیں جو ہے نا جی بڑی شاخیں ہیں، تقریباً 360 شاخ ہیں، کیونکہ مذہب جو خود گھڑنا تھا، جو آدمی ان کا مشہور ہوتا گیا وہ اپنا علیحدہ ایک مذہب بناتا گیا، جو آدمی مشہور ہوتا گیا وہ اپنا علیحدہ ایک مذہب کی بنیاد رکھتا گیا اور علیحدہ علیحدہ مسئلے نکالتا گیا۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی عظیم کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اس کتاب کا نام ہے، جس کے اندر انہوں نے روافض پر مکمل مدلل اور بڑی عمیق اور بڑی دقیق اور عظیم بحث فرمائی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ بڑے عظیم اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، تو انہوں نے اس کتاب میں، یعنی وہ بڑی عظیم کتاب ہے، اور میں نے بڑے دوستوں سے گزارش بھی کی اور درخواست بھی کی کہ بھئی اس کتاب کا اگر اردو ترجمہ آ جائے تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، لیکن ابھی تک تو خیر نہیں آیا۔ اللہ پاک قادر ہیں، شاید کسی کو توفیق عطا فرما دے اور وہ اس کتاب کا اردو ترجمہ اگر شائع کر دیں تو بہت بڑی دنیا کے لیے ایک عظیم علمی ذخیرہ ہوگا، چونکہ وہ عربی میں ہے کتاب اور بڑی مشکل کتاب ہے، اور ہر آدمی اس سے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ وہ اہل علم نہ ہو۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دو فرقے جو تھے نا جی روافض کے، انہوں نے سب سے پہلے یہ انکار کیا کہ جی کوئی عذاب قبر نہیں ہوتا اور کوئی عذاب نہیں، کچھ نہیں، بات کچھ بھی نہیں ہے، اور عذاب قبر کا صراحتاً وہ انکار کر، انہوں نے کہا جی کوئی عذاب شذاب نہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ آج بھی ایسے لوگ جو باقاعدہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے کہلاتے ہیں اور اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، اور یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ رافضی یا شیعہ نہیں ہیں، لیکن اس مسئلے پر انہوں نے بھی ایک ایسا موقف اختیار کیا ہے جس سے چاہے وہ کھل کر نہ کہیں لیکن انجام یہی ہوتا ہے کہ بھئی عذاب قبر نہیں۔ حالانکہ عذاب قبر یاد رکھو قرآن پاک کی آیات مبارک سے بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اس لیے ائمہ اربعہ کا یہ مسلک ہے، چاروں امام اس بات پہ متفق ہیں کہ عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اور انہوں نے کہا اس کا انکار کرنے والا یا گمراہ ہوگا، انکار کرنے والا جو ہے وہ دین کا منکر ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ جب ایک چیز احادیث صحیحہ سے ثابت ہو جائے تو بات ختم ہو. انہوں نے بھی پھر یہی باتیں جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں ڈالی کہ دیکھو جی جب قرآن کہتا ہے کہ مومن مر گیا اس کا روح جو ہے وہ علیین میں ہوتا ہے، اور اگر کافر مر جائے تو اس کا روح جو ہے وہ سجین میں ہوتا ہے، اور سجین جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور علیین جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر. اس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی جہیم. اسی طرح آتا ہے سجین کا لفظ مبارک بھی قرآن میں آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی جب آدمی مر گیا اور اس کا روح چلا گیا علیین میں، یا آدمی مر گیا اور روح چلا گیا سجین میں، اب یہ روح وہاں سے واپس نہیں آئے گا مگر اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو قبروں سے کھڑا کیا جائے گا، اس دن اس روح کو لوٹایا جائے گا اپنے جسد میں. تو کہتے ہیں جب روح لوٹے گا ہی اس دن، اور روح ہے ہی علیین میں یا روح ہے ہی سجین میں، اور قبر میں تو ایک بے جان جسم پڑا ہے جو چند مہینوں میں یا چند دنوں کے بعد گل سڑ کے مٹی بن جاتا ہے، تو عذاب کس کو ہوتا ہے؟ اور اسی طرح پھر وہ لوگوں کے دماغ میں مثلا ایک بات بٹھاتے ہیں کہ جی ایک آدمی جنگل میں مر گیا اور اس کو جنگل کے درندے جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گئے، اور کوئی ٹکڑا کسی جانور کے پیٹ میں ہے، کوئی ٹکڑا کسی جانور کے پیٹ میں ہے، کوئی ٹکڑا کسی جانور کے پیٹ میں ہے، تو اس کو عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ اور اگر عذاب ہو رہا ہے تو اس جانور کو کیوں محسوس نہیں ہوتا جس نے کھایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ کوئی بات ہے کہ عذاب ہو رہا ہے؟ کوئی عذاب شذاب نہیں ہے، کوئی قبر کا عذاب نہیں، بس ایسے لوگوں نے بنا رکھا. یہی وجہ جو تھی نا جی وہ پھر بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی، اور جناب دلائل اور ایک دوسرے سے مقابلے اور ایک دوسرے سے اختلافات، اور نتیجہ جو ہے وہاں جا نکلا کہ ہمارے یعنی اپنے جماعت کے لوگ جو تھے اہل سنت کہلانے والے، انہوں نے بھی ایک ایسا موقف اختیار کر لیا جس سے صالحیہ اور کرامیہ اور فرقہ روافض کی مذہب کی تائید ہوتی. حالانکہ بات صرف یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بھی مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اتنی سی بات تھی. یہاں سے پھر جھگڑا چلا 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 چلا، اور بات کہاں تک بڑھ گئی کہ بھی جب اگر ہم مان لیں کہ سنتا ہے تو پھر ساری باتیں ماننی پڑیں گی کہ بھی عذاب بھی ہوتا ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ راحت بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھی سنتا نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. جب نہیں سنتا تو گویا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر عذاب بھی نہیں ہے اور ثواب بھی نہیں ہے. اس لیے لوگ اس مسئلے میں بڑے الجھ گئے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. پھر بحثیں چلتے چلتے اور آگے چلی گئیں. پھر مسئلہ صرف عام مسلمانوں کی بحث نہ رہی، پھر مسئلہ شہداء پہ آ گیا، اس کے بعد پھر مسئلہ انبیاء علیہم السلام پہ آ گیا. اور پھر بعض لوگوں نے ایسے ایسے الفاظ بھی ادا کیے، اللہ معاف فرمائے، جس سے انبیاء علیہم السلام کی شان کے اندر بے ادبی کا پہلو نکل آیا. اس لیے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے صراط مستقیم پہ رکھے، اور ہمیں جو صحیح راستہ ہے اللہ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق، قرآن و سنت کے احکام کے مطابق اللہ ہمیں اس پہ چلائے، اور اللہ ہمیں گمراہیوں سے اور ضلالت سے اور بھٹکنے سے محفوظ کرے. جمہور امت کا مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ عذاب قبر حق. اب یہ ضروری نہیں ہوتا، یہی اصل میں مشترک جھگڑا پڑ جاتا ہے. قبر کا معنی یہ، اس قبر جیسے اس گڑھے کو کہا جاتا ہے، آدمی جہاں ہو وہی جگہ اس کے لیے قبر کہلاتی ہے. ایک آدمی سمندر میں ڈال دیا گیا، وہی قبر ہے. ایک آدمی دریا میں ڈوب کے مر گیا، اس کے لیے وہی قبر ہے. ایک آدمی آگ میں جل گیا، اس کے لیے وہی قبر ہے. ایک آدمی کو درندے کھا گئے، گویا اس کے لیے وہی قبر ہے. اب چونکہ عذاب اور ثواب کا تعلق ہے ہی عالم غیب سے، تو اس میں الجھنے کا کیا مطلب؟ اس کے الجھنے کا تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا جیسے لوگوں نے جنت کا انکار کر دیا اور دوزخ کا بھی انکار کر دیا.
انہوں نے کہا کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، ہم نے تو زمین کے پورے چکر لگا لیے ہیں باقاعدہ اپنے نئے نئے آلات تیار کرنے کے بعد، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی نہ جنت نہ دوزخ۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے فضا میں اپنے اسٹیشن بنا ڈالے ہیں، ہم نے چاند پہ پہنچ کے اپنے جھنڈے اور پرچم گاڑ دیے ہیں، ہم نے آدمی اتار دیے ہیں باقاعدہ، وہاں سے مٹی لے کے آئے ہیں، نمونے لے کے آئے ہیں، تو کہاں ہے آخر جنت؟ اس سے پھر یہ نتیجے نکلتے ہیں، آدمی پھر بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یہاں، جیسے اب مثلا یہی آ گیا کہ روح جب جاتی ہے تو ارواح مومنین میں جب اس کو بھیجا جاتا ہے تو وہ ارواح مومنین ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ تو مر گیا۔ انہوں نے کہا مر گیا، پھر یہاں تو نہیں آیا؟ انہوں نے کہا پھر یہاں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے وہ جہنم میں گیا۔ حالانکہ جہنم کا عذاب ہوگا آخرت میں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جہنم کا جو صحیح عذاب ہے، اب جنت کب ملے گی؟ آخرت میں۔ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، اعدت خلقت موجود ہے، لیکن اس میں داخلہ کب ہوگا؟ آخرت میں، عالم آخرت کے بعد۔ تو اس لیے لوگوں کو مغالطہ پڑ جاتا ہے، جہاں جہنم کا لفظ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی اب ان کو جہنم میں آخر کیوں ڈال دیا گیا؟ جہنم تو آئے گی آخرت میں۔ تو اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھو کہ جیسے حدیث مبارک میں آیا کہ جو شخص مر گیا اور اس کے اعمال صالحہ ہیں تو قبر بن جاتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، اور اگر اعمال سیئہ ہیں تو حفرۃ من حفر النیران، وہ گویا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ وہ جہنم نہیں، جہنم کے گڑھوں میں سے، یعنی جیسے جہنم میں گڑھے ہیں، جیسے وہاں عذاب ہے، اسی قسم کا ایک عذاب اس کو یہاں شروع ہو جاتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر آگ کو گلزار کر دیا تھا، فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اب ان کے لیے وہی آگ، باہر آگ اندر جنت ہے، یعنی اللہ نے وہ جنت والی نعمتیں ان کو عطا فرما دی، وہ جنت والی موسم ان کے لیے بن گئی، وہ جنت کے پھل ان کے لیے آنے لگ گئے، وہ جنت کا رزق ان کے لیے آنے لگ گیا، تو گویا وہ جنت میں ہیں۔ اس لیے جو ارواح علیین میں روئے ہیں ان کے لیے آرام ہے، گویا وہ جنت میں ہیں۔ یا اسی طرح جیسے حدیثوں میں آتا ہے ان کے لیے ارواح جو ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ ایسے ایسے قنادیل میں معلق ہوتی ہیں اور سبز پرندوں میں ڈال دیتی ہیں اور وہ سیر ویر کر لیتی ہیں باقاعدہ۔ اور اسی طرح کافر کی روح سجین میں ہے تو گویا وہ جہنم میں ہے، ورنہ اصل عذاب جہنم کا جو ہے وہ آخرت میں شروع ہوگا، اصل جنت میں داخلہ جو ہے وہ آخرت میں شروع ہوگا۔ تو اس لیے اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں اور ذہن میں رکھ لیں تو الحمدللہ پھر کوئی بات مشکل نہیں ہوتی۔ اب یہ اشکال کر لینا کہ جی روح علیین پہ چلا گیا یا روح سجین میں چلا گیا اور مردہ پڑا ہے قبر میں، تو یہ کون سی مشکل بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ روح علیین میں رہے لیکن اس کا تعلق جو ہے اللہ اس مردے سے بھی جوڑ دے۔ اسی طرح روح اس کا سجین میں رہے لیکن اس کا تعلق جو ہے اس مردے سے بھی جوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ اب دیکھیں نا کہ سورج کہاں ہے اس وقت، مثال کے طور پہ چاند کہاں ہے، لیکن کیا اس کی چاندنی، اس کی شعاعیں، اس کی چاندنی کے اثر میں جو پھل پکتے ہیں، جو سبزیاں پکتی ہیں اور ان کو سب کو پہنچ رہا ہے؟ اسی طرح جو آپ کے کھجورے ہیں اور آم ہیں اور فصلات ہیں وہ سورج کی شعاؤں اور گرمی اور حدت سے پکتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں، لیکن سورج کہاں ہوتا ہے؟ سورج اپنے مستقر پہ ہوتا ہے اور اس کا شعاعیں جو ہیں باقاعدہ زمین کے ذرے ذرے پہ پہنچ رہی ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی اس بے جان چیز سورج کو اتنی دور رکھ کے اس کی شعاعیں پہنچا دیتی ہیں پورے کرۂ ارض پر، اور چاند کو اپنی جگہ رکھ کے اس کی روشنی پہنچا دیتے ہیں پوری کرۂ ارض پر، کہ جہاں جاؤ چاند کی روشنی موجود ہے، جہاں جاؤ سورج کی تپش موجود ہے، تو ارواح کو علیین میں رکھ کر اس کا تعلق قائم کر دینا کوئی اللہ کے لیے مشکل ہوتا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل چیز ہوتی؟ اور پھر وہ عذاب کی جو کیفیت ہے وہ بھی غیب ہے کہ بظاہر مثلا مردہ ہمارے سامنے رکھا رہے اور عذاب ہوتا رہے، اللہ ہمیں نہ دکھائے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مردہ موجود ہو، ہم سامنے بیٹھے ہوں، سارا کمرے میں ہم بھرے ہوئے بیٹھے ہوئے اور مردے کو عذاب ہو رہا ہو، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں نظر آئے، چونکہ وہ تو ہے ہی عالم غیب، ہمیں کیسے نظر آئے؟ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اعتراض کرنا کہ جی مردے کو اگر ہم تلاجے میں رکھ دیتے ہیں 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، ہمیں تو کوئی عذاب نظر نہیں آتا، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہمیں عذاب نظر، ہمیں تو اپنا روح بھی اب نظر نہیں آتا۔ کوئی آدمی ہے جو اپنے روح کو دیکھ رہا ہو کہ میرا روح کہاں ہے؟ ہمیں تو خوشبو پھول ہاتھ میں پکڑ لیں، ہم خوشبو آتی ہے لیکن خوشبو ہمیں کبھی نظر نہیں آئی۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم ہاتھ ہلائیں ہوا لگتی ہے لیکن ہوا ہمیں کبھی نظر نہیں آئی۔ تو ہمارا نظر نہ آنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہوا کا ہم انکار کر دیں، خوشبو کا انکار کر دیں، ارواح کا بھی انکار کر دیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ عالم غیب کا معاملہ ہے، اور ہمارا اس میں سیدھا راستہ کیا ہے کہ آمنا بکتاب اللہ و بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا اللہ کے فرمان پر بھی ایمان ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرمان پر بھی ہمارا ایمان۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالی کبھی چاہتے ہیں تو دنیا میں کچھ نمونے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے دکھلا دیتے ہیں۔ کیا معنی؟ کبھی کبھی قبریں کھلتی ہیں، سال گزر جاتے ہیں، لیکن دیکھو تو ماشاءاللہ اسی طرح مردہ سالم رکھا ہوا ہے اور داڑھی مبارک اسی طرح ہے، گویا ابھی کسی نے تیل لگایا ہے، نہلایا ہے اور ابھی دفن کیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دفن کیا اور ہفتے کے بعد قدرتاً قبر کھل گئی تو اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے نمونے چاہتے ہیں تو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے ہیں تو اپنے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم پر اور اپنے اولیاء پر، اپنے پیارے بندوں پر کبھی کبھی یہ کھول کے دکھلا کے بھی دے دیتے ہیں کہ یہ قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ گزر رہے تھے 2 قبروں کے قریب اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضبط قبر اپنے صحابی کا دکھلا دیا گیا۔ تو اس لیے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دکھلا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء اللہ کو بھی دکھلا دیں۔ اب بعض لوگ جو ہے نا جی پھر وہ استدلال کرتے ہیں، دیکھو جی عزیر علیہ السلام جو 100 سال کے لیے فوت ہو گئے، ان کے لیے 100 سال کے لیے موت آ گئی، اور 100 سال کے بعد جب اللہ نے ان کو زندہ کیا تو انہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ نے پوچھا کہ یہاں تم نے کتنا رہے ہو؟ قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں شاید 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے تو 100 سال گزارا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک نبی ہے، موت آ گئی، اس کو بھی تو کوئی پتہ نہیں، اس کو بھی تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر غیر نبی کو یا اور کسی مردے کو سلام پہنچ جائے یا کچھ پہنچ جائے، کیسے ہو سکتا؟ حالانکہ یہ بات استدلال کرنا ہی غلط ہے، اس لیے کہ یہ وہ موت نہیں تھی جو حقیقی موت، یہ تو اللہ نے بطور خاص ایک موت مسلط کر دی، ایک خاص موت تھی جو حضرت عزیر پہ آئی۔ اچھا، پھر یہ کہنا کہ حضرت عزیر کو پتہ نہیں چلا، یہ تو قرآن کا انکار ہے، پتہ تو ان کو چلا لیکن مدت کی تعیین نہیں کر سکے۔ یہ تو کہا کہ لبثت، یہ تو کہا کہ میں نے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ گزارا ہے، یہ پتہ تو نہیں چلا، لیکن کل مدت کتنی گزری اس کا تعیین کرنا جو ہے ویسے بھی نیند کے بعد یا موت کے بعد مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا ایک آدمی کو آپ گھڑی نہ دیں، ٹائم نہ دیں، تھکا ہوا اور شدید اس کو نیند آ جائے، اور اس کو جب آپ جگائیں گے تو کبھی اٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عصر ہو رہی ہے حالانکہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اور یہ تو زندہ ہوتا ہے اللہ کے بدلے، یہ تو مر بھی نہیں گیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی آدمی تھکا ہوا ہے، کام میں اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ آگے جناب گرا اور نیند آ گئی زبردست۔ اب جب آپ نے اس کو جگایا کہ بھائی اٹھو اللہ کے بندے، تو وہ ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، اچھا صبح ہو گئی ہے، پھر کرتے 7 بج رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے صبح، 7 شام کے بج رہے ہوتے ہیں، مغرب کے۔
وہ سمجھتا ہے کہ 7 صبح والے بج رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ فلیٹوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں صبح کی نماز پڑھ لی. پھر اس کو جب کہا بھی تم نے کون سی نماز پڑھی ہے 2 رکعت، اس نے کہا صبح کو. خدا کے بندے تم نے مغرب پڑھنی تھی، صبح کہاں ہو گئی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو حضرت صبح سمجھی، میں نے تو صبح پڑھ لی ہے ابھی ماشاءاللہ. یعنی اٹھ کے وضو کر کے بھی آ گیا اور صبح بھی پڑھ لی، حالانکہ یہ تو زندہ تھا، یہ تو مر نہیں گیا تھا، یہ تو سوتا ہوا تھا نا صرف. اس لیے نیند کے اندر یعنی تعیین مدت کرنا جو ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ مدت کی تعیین تو آپ زندگی میں بھی نہیں کر سکتے، نیند میں بھی نہیں کر سکتے. اس لیے بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، کیونکہ احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جمیع ائمہ فقہاء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی بالاتفاق یہ مسئلہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے حق ہے. اس کا انکار بعض فرق نے کیا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ انکار نہیں کیا. ہاں بہت تھوڑے لوگ جنہوں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا اور اپنے راستے سے ہٹ گئے. تو اس لیے جب بھی قرآن حدیث جب پڑھیں کہ روح کا ذکر آیا، عالم ارواح کا ذکر آیا، علیین کا ذکر آیا، سجین کا ذکر آیا، کبھی قبر کا ذکر آیا، تو اس پر چونکہ یہ عالم غیب ہے اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی. اس لیے فرماتے ہیں جب یہ ایمان ہوگا سارا مسئلہ آسان ہو جائے. کیوں ہے یہ عالم غیب، بس عالم غیب میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَارٌ حَامِيَةٌ أَيْ حَارَةٌ شَدِيدَةُ الْحَرِّ قَوِيَّةُ اللَّهَبِ وَالسَّعِيرِ. اللہ نے فرمایا وہ جہنم کی آگ جو ہے اللہ معاف فرمائے شدید ہوگی، گرمی والی آگ والی، اس کے شعلے بڑے ہوں گے، اللہ معاف کرے. قال ابو مصعب بن مالك عن ابي الزناد الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله من كانت لك فيها؟ قال انها فزلت عليها ب69 جزءا. ورواه البخاري عن اسماعيل بن ابي ويس بن مالك ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيث بن عبد الرحمن بالزناد به وفي بعض الفاظ انها فزلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے ابو مصعب بن مالک روایت کرتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حضور پاک سرکار مدینہ نے فرمایا نار بنی آدم التی توقدون، یہ آگ جو آدم کے بیٹے دنیا میں جلاتے ہیں یہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے جو دنیا میں ہے. یعنی اگر اس کی ہم گرمی بنائیں 70 ڈگری تو گویا یہ 1 ڈگری ہے. 1 ڈگری کی حرارت جو ہے یہ دنیا کی آگ میں ہے، باقی جو ہے تو وہ تو جہنم کی آگ میں ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت کافیہ ہو، اتنی شدت اتنی گرمی جو ہے وہ تو بے حد ہوگی. آپ نے فرمایا انہا فصلت علیہا ب69 جزءا. صحابہ نے کہا حضور یہ دنیا کی آگ بھی تو بہت ہے، یہ دنیا کی آگ بھی اللہ معاف کرے کسی کو لگ جائے اللہ معاف فرمائے. دیکھا نہیں کبھی لوگ جل جاتے ہیں، کبھی بدن پہ آگ کی کوئی چنگاری پڑ جائے تو آپ نے دیکھا بڑے سے بڑا پہلوان آدمی بھی ہو تو بیچارہ ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا حضور یہ آگ تو یہ دنیا والی بھی کافی تھی. آپ نے فرمایا ہاں یہ تو خیر کافی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ تو اور یعنی 69 ڈگری جو ہے اس سے زیادہ بڑھائی جائے. اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت مبارک نقل فرمائی ہے فی بعض الفاظه انها فضلت علیہا ب69 جزءا. اور ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی ہے، ایک میں تو یہ ہے نا کہ یہ 1 ڈگری ہے اور 69 ڈگری علیحدہ ہے، تو جہنم کی آگ کتنی بن جائے گی 70 ڈگری پہ مثال کے طور. لیکن ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ ہے کہ وہ 69 ڈگری جو ہے پھر ہر ڈگری جو ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ ہے. یعنی ہر ڈگری جو ہے مثلا وہ بنی 70 ڈگری تو اس کی ہر ڈگری جو ہے پھر وہ مقصد ہے 69 گنا زیادہ آگ ہے اور شدت ہے اور حرارت ہے. تو پھر اندازہ کریں کتنی بن جائے گا. اب اللہ معاف فرمائے تو آپ 70 کو 70 سے ضرب دے دیں مثال کے طور پر
تو یعنی وہ تو کوئی 480 یا 490 ڈگری یعنی فارن ہیٹ جا کے بنے گی. اللہ معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے بچائے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة محمد بن زياد سمعت ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو القاسم میرے آقا کی کنیت مبارک ہے. حضور کی کنیت ہے ابو القاسم, کیونکہ آپ کے بیٹے تھے نا, ان کا نام قاسم تھا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت مبارک. وَيَقُولُ نَارَ بَنِي آدَمَ الَّتِي تُوقِدُونَ جُزْءٌ مِّن 70 جُزْءًا مِّن نَارِ جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ إِن كَانَتْ لَكَافِيَةً فَقَالَ لَقَدْ فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب69 جزءً حرًا فحرًا. حضور نے فرمایا کہ 69 درجہ اس کی ڈگری جو ہے گرمی بڑھائی جائے گی, پھر بڑھائی جائے گی, پھر بڑھائی جائے گی. تفرد ابی احمد بن هذا الوجه وعلى شرط مسلم, یعنی امام مسلم کی شرط پہ یہ روایت بھی صحیح ہے. وروى الامام احمد ايضا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وامرني يا ابن جعدة ان ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا الوجه وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق. اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے امام احمد نے فرمایا, حضرت ابی ہریرہ روایت فرماتی ہیں اور عمر بن یحییٰ ابن جعدہ روایت فرماتی ہیں کہ یہ آگ جو ہے یہ 70 میں سے ایک حصہ ہے, اور یہ ایک حصہ ضربت بالبحر مرتين, اللہ نے اس ایک حصہ آگ میں جو گرمی ہے اس کو بھی 2 دفعہ آگ کو پانی میں بجھاوا دیا ہے, یعنی 2 دفعہ اس کی آگ کو بھی کم کر کے تمہیں دیا گیا ہے. اگر اس کو کم نہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کوئی بندہ اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکتا. یعنی جیسے دیکھیں نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اب اشتباہ ہوتا ہے نا جی, آگ کو پانی میں کیسے بجھاوا دیا گا, پانی میں بجھ جائے گی. ہم پھر دماغ ایسے سوچتے ہیں نا جو بیچارے اپنے عقل کے مریض ہوتے ہیں, پھر اسی چکر میں رہ جاتے ہیں. حالانکہ قاعدہ ہوتا ہے آپ جا کے بیٹھے نا کبھی لوہے والوں کے پاس, تو وہ جب لوہے کو گرم کرتے ہیں تو اتنی ہیٹ پہ وہ چلا جاتا ہے کہ پھر اس کو نکال کے پانی میں ڈبوتے ہیں, پھر نکال لیتے ہیں, پھر ڈبوتے ہیں, پھر نکال لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہاتھ رکھو تو جلا ڈالے گا. اس کی گرمی جو ہے باوجود پانی میں 2 دفعہ 4 دفعہ ڈال دینے کے باوجود بھی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہاتھ رکھے تو فوراً وہ جلا ڈالے گا, ابھی اس کی گرمی ختم نہیں ہوتی ہے. یہ عام یعنی مشاہدے کی باتیں ہیں جو آگے آدمی دیکھ سکتا ہے. تو جب یہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر حضور کے فرمان کا انکار کرنا یا نعوذ باللہ پھر عقل کے گھوڑے دوڑانے کے جی سمندر میں کیسے آگ کو ڈالا گیا, اس آگ کو کیسے دھو ڈالا گیا, اس کو 2 دفعہ پانی میں سے کیسے گزارا گیا, تو یہ ساری باتیں جو ہے نا جی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا. جو خدا بند قدوس چاہیں تو چلتا ہوا پانی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک آسا لگانے سے راستے بن جائیں اور پلیں بن جائیں اور سڑکیں بن جائیں اور دروازے بن جائیں, اس خدا بند قدوس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ یعنی کام کتنا ہو. اب آپ نے ایک پل دریا میں بنانی ہو تو اتنی دنیا ترقی کر گئی ہے ماشاءاللہ, اب تو ہمارے یہاں انجینئر بھی ہیں, آلات بھی ہیں, مشینیں بھی ہیں, اور ہندسہ بھی بڑا جدید ہو چکا, جدید معلومات میں بھی اضافے ہو گئے. لیکن اگر آپ نے ایک دریا پہ پل بنانا ہو تو کتنا وقت لگے گا, اور وہاں دیکھیں کتنی دیر لگی. اللہ نے حکم دیا بس فضرب بعصاک البحر, دریا میں بس مارو یہ ڈنڈا, اور کیا صرف ڈنڈا مار دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ڈنڈا مارا, تیار ہو گیا سب کچھ, بات ہی ختم ہو گئی. تو اس لیے بہرحال مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک بھی صحیح ہے, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے. ورواه البزار من حدیث عبداللہ بن مسعود وابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا, دارکم هذه جزء من 70 جزءا, کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ 70 میں سے صرف ایک حصہ ہے. وقد قال الامام احمد حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي عن سهل النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. اس حدیث سے مبارک میں آیا ہے کہ 100 میں سے ایک حصہ ہے یہ آگ.
تفرد بھی ایضا من هذا الوجه ولا شرط مسلم ایضا. یہ روایت جو ہے یہ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پہ صحیح ہے. وقال ابو القاسم الطبراني حدثنا احمد بن عمرو الخلال قال حدثنا ابراهيم بن الحزامي قال حدثنا مالك بن اسحاق القزاز عن مالك عن ابي سهيل ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم فهي اشد سوادا من دخان ناركم هذه ب70 ضعفا. وقد رواه ابو مصعب عن مالك ولم يرفعه. اب جناب اس حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذه النار جزء من 100 جزء، یعنی پہلی حدیث ساری جو تھی وہ کیا تھی کہ 70 میں سے ایک حصہ ہے. اس حدیث مبارک میں کیا آیا کہ 100 میں سے ایک حصہ ہے. تو اب جو لوگ منکرین حدیث ہیں نا وہ ایسے یہی بہانے ڈھونڈتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک حدیث میں ہے کہ 70 میں سے، ایک حدیث میں ہے 100 میں سے. تو بہرحال یا وہ سچی ہے یا یہ سچی ہے. تو نعوذ باللہ پھر وہ لوگوں کے ذہن میں تشویش پیدا کرتے ہیں اور احادیث مبارک کے خلاف ذہن بناتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط بات ہے. دونوں حدیث مبارک جو ہیں سچی. جیسے جنت کے اندر درجات ہیں اسی طرح جہنم کے اندر بھی تو درکات ہیں. اب جنت جو ہے، جنت کے کتنے درجات ہیں؟ عام مومنوں کا درجہ اور ہوگا، اللہ کے اولیاء کا درجہ اور ہوگا، تابعین کا درجہ اور ہوگا، صحابہ کا درجہ اور ہوگا، انبیاء کا درجہ اور ہوگا، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کا درجہ اور ہوگا. تو وہاں کتنے درجات؟ اسی طرح جہنم کے بھی درکات اور طبقات ہیں. تو ایک طبقے کی آگ جو ہے 70 ہوگی، ایک طبقے کی آگ جو ہے وہ 100 میں سے ہوگی. تو اس لیے اس کے اندر کسی قسم کا، اب دنیا کے اندر بھی دیکھو اللہ معاف فرمائے، بعض بٹھیاں جو بناتے ہیں نا جی، بڑے بڑے انڈسٹریل لوگ جو ہیں جو لوہا پگھلاتے ہیں یا اسٹیل ملیں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بٹھی کی فارن ہیٹ جو ہے اتنا ہے، دوسری کی اتنا ہے، اور تیسری کی اتنا ہے. ایک جگہ 100 ہے، ایک جگہ 200 ہے، ایک جگہ 400 ہے، ایک جگہ 600. تو اگر دنیا کے اندر ایسی ہیٹ کی کمی اور بیشی کی جا سکتی ہے تو اللہ کی جہنم کے اندر کوئی مشکل ہے؟ اس لیے تمام، چونکہ یہ حدیث مبارک جو ہے وہ بھی علی شرط امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث ہے. تو جب حدیث صحیح ہو تو پھر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی علماء اور محدثین تقریر کرتے ہیں کہ وہ دونوں حدیث مبارک جو ہیں جمع ہو جائیں اور کسی حدیث کے بارے میں کوئی اشکال اور کوئی دل کے اندر اعتراض اور شبہات جو ہیں وہ باقی نہ رہیں. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آیا، وہ بھی حضرت ابی ہریرہ نے روایت فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا میں اتدرون، کیا تم جانتے ہو ما مثل نارکم هذه من نار جہنم، تمہاری اس آگ کی جہنم کے آگ کے مقابلے پہ کیا حیثیت ہے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا لہی اشد سوادا، وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تو اتنی سخت سیاہ ہے کہ جیسے تمہاری آگ کا دھواں سیاہ ہوتا ہے وہ آگ سیاہ ہے. یعنی اس کی سیاہی کا یہ عالم ہے، اتنی شدید سیاہ ہے کہ 70 گنا اس کی سیاہی بڑی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے مرفوع نہیں ہے. وروت ترمذی ابن ماجہ عن عباس الدوری عن یحییٰ بن بکیر قال حدثنا شریک ناصر بن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد على النار 1000 سنة مرت ثم وقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم وقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وقد وعد من حديث انس وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم. امام ترمذی نے اور ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے. اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور نے فرمایا اقد علی النار 1000 سنة حتى احمرت، کہ جہنم کی آگ پہ 1000 سال تک آگ جلا کے اس کو بھڑکایا گیا. تو اس کو جب بھڑکایا گیا تو 1000 سال کے بعد اس کی رنگت جو تھی سرخ آگ بنی. پھر اس کے بعد 1000 سال مزید اس کو آگ دی گئی، مزید بھڑکایا گیا تو اس کی رنگت جو تھی وہ سفید ہوئی. یعنی جب آگ خالص ہو جاتی ہے پھر آپ دیکھیں نا جب لہر اوپر اٹھتی ہے پھر سفید ہی نظر آتی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر اس پر 1000 سال آگ جلائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی. فرمایا فَهِيَ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٌ، اب جو جہنم کی آگ ہے وہ بالکل سخت سیاہی والی آگ ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ایسے مسائل جو ہیں کوئی مشکل نہیں ہیں.
کیونکہ وہاں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ حکم ہوتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہاں جس بات کا میرے پروردگار عالم ارادہ فرمائیں گے، حکم دے دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو اگر ایسا بھڑکایا کہ 1000 سال کی مدت تک، یعنی اس آگ کو جلایا گیا تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک اس میں اور آگ جلایا گیا تو پھر وہ جا کے سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو فرمایا وہ سیاہ ہوئی، اور فرمایا اس وقت وہ آگ جو ہے جہنم کی فہی سوداء مظلمہ، وہ بالکل سیاہی علی ہے، سخت سیاہ ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ جہنم موجود ہے اور اس کی آگ بھڑکائی جا چکی ہے، اور اسی طرح جنت بھی موجود ہے اور اس کے اندر بھی تزئین اور آرائش جو ہے عین مکمل کر دی گئی ہے۔ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونے موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ چونکہ ان کو ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اللہ چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی اپنے بعض بندوں کو جنت میں سے کچھ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو جہنم کے عذاب کا ایک نمونہ دنیا میں بھی دکھلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب دیکھا نہیں آپ دنیا میں کہ کبھی کبھی جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو آپ دیکھیں ایسے آگ بہ رہی ہوتی ہے پہاڑوں پر جیسے کوئی سمندر بہ رہا ہو، یعنی جیسے کوئی دریا بہ رہا ہو، ایسے آگ بہ رہی ہوتی ہے، اور ایسے آتش فشاں بھی پھٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس کے ارد گرد مثلاً سینکڑوں میلوں تک تمام ذی حیات چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کی گرمی اس کی شدت سے ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ گرمی جو پڑتی ہے، آپ کے اپنے ملک میں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ صرف گرمی کی شدت سے لوگ مر گئے، اتنی گرمی پڑی کہ گرمی برداشت نہیں کر سکے اور لوگ مر گئے۔ بعض لوگوں کا گرمی کی وجہ سے رگیں پھٹ گئیں، گرمی کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے لوگوں کے دم گھٹ گئے، گرمی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گئے، گرمی کی وجہ سے اسباب پیدا بن گئے۔ اسی لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو دنیا کی آگ ہے اور وہ تو عالم آخرت کی آگ ہے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ویسے یاد رکھیں کہ جہنم کی آگ اللہ نے بنائی تو کافروں کے لیے ہے، اگر ہم زبردستی کافر بنے اور ایسے عمل کریں گے، اس میں جا کے زبردستی پڑیں، تو پھر ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ حضور پاک نے مثال دی نا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال اور میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے اور پھر اوپر سے پرندے اڑ اڑ کے پڑتے ہیں اور وہ ان کو مارتا ہے اور ہٹاتا ہے کہ یہ جل نہ جائیں۔ فرمایا تم تو جہنم میں زبردستی جاتے ہو، پر میں تمہیں پکڑ پکڑ کے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے تو ہمیں بطور مثال سمجھایا ہے کہ تم اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے اس جہنم میں زبردستی پڑتے ہو۔ اور وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، حضور نے فرمایا میں گویا کہ جس طرح کسی کی دم کو پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، میں ایسے کھینچ کے تمہیں روکتا ہوں، تم پھر پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اور عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب نار سے پناہ بھی مانگا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں جس میں آپ نے تعوذ فرمایا ہے عذاب نار سے، فتنہ نار سے، عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، فتنہ حشر سے۔ تو کیونکہ دعا جو ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے نا، بس دعا منہ سے نکلتی ہے اور اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وقت رواد بن حدیث انس بن الخطاب وجاء في الحديث عن الامام احمد بن طريق ابي عثمان النهدي عن انس وابي نضرة البعبدي النبي سعيد واجران مولى المشعل النبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه۔ اب جناب اس حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی ہریرہ راوی ہیں، حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب اس کو ہوگا، یعنی کم عذاب والا جو آدمی ہے کہ اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی گرمی سے اس کا دماغ جو ہے ابل رہا ہوگا، یعنی یہ تو کم سے کم عذاب والا ہوگا، زیادہ والے کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ادنا سے ادنا عذاب والا،
یعنی جس کو سب سے زیادہ نرم قسم کا عذاب ہو رہا ہوگا اس کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے جوتوں کے اندر اتنی شدت حرارت ہوگی کہ اس کا دماغ جو ہے ایسے ابل رہا ہوگا. جیسے آپ پانی رکھتے ہیں آگ پر اور پانی ابل رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں غلا یغلی، فرمایا یغلی منہما دماغ. ان دو جوتوں کی وجہ سے اس کے دماغ کا جو بھیجا ہے وہ اوپر سے ابل رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. اسی طرح فرماتے ہیں وثبت فی الصحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما تجدون في الشتاء من بردها واشد ما تجدون في الصيف من حرها وفي الصحيحين اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین کے اندر یہ حدیث مبارک ثابت ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی، کہ آگ نے اپنے پروردگار عالم کی درگاہ میں شکایت کی. اب لوگ سمجھتے جی آگ نے کیسے شکایت کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں آگ کو بولنا سکھلا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں پانی کو بولنا سکھلا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں پتھروں کو بولنا سکھلا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں جانوروں کو بولنا سکھلا دیں. تو یہ ساری مخلوق ہے اللہ کی، جس کو بھی اللہ چاہے بول. تو آگ نے شکایت کی کہ اکل بعضی بعضا، آگ نے شکایت کی کہ یا اللہ آگ جو ہے ہم تو ایک دوسرے کو جلا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. آگ کو گویا جلا رہی. اللہ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے کہ 2 دفعہ تم سانس نکال سکتی ہو. جہنم کو اجازت دی گئی کہ 2 دفعہ سانس نکال لو. حضور پاک نے فرمایا کہ جب ایک سانس نکالتی ہے جب سخت ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے، اور ایک سانس نکالتی ہے جب سخت گرمی کا موسم ہو جاتا ہے، یہ اس کے 2 سانس نکالنے کا اثر ہے پوری دنیا میں. تو زیادہ سردی جو ہے وہ بھی تو جلا دیتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈ اور درخت کیسے جلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو جہنم سے نکال کے ٹھنڈے زمہریر میں ڈالیں گے، وہ کہیں گے اس سے تو وہ عذاب کم تھا، یعنی وہ عذاب پہلا جو تھا وہ کم تھا. اس لیے کوئی کہنا چاہیے ہے آگ اور ٹھنڈا کیسے ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک آگ ہے نا، وہ بھی تو ایک جلانے والی چیز ہے. جب ایک چیز شدت سے بڑھ جائے، اپنی حد سے بڑھ جائے تو وہ آگ کا کام دیتی ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب گرمیوں کا موسم ہو، شدید گرمی ہو، تو ظہر کی نماز میں دیر کیا کرو، تاکہ جو شدت والی گرمی ہے یہ جہنم کے اثر سے ہوتی ہے. فرمایا ابردو کو ٹھنڈا کر لو تاکہ وقت جو ہے کو ٹھنڈا ہو جائے اور آرام سے نماز پڑھو. بہرحال یاد رکھیں کہ نماز کے لیے 2 اوقات ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے اول وقت اور ایک کو کہا جاتا ہے آخر وقت. کیونکہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام آئے تھے، جنہوں نے میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جبریل امام بنے. انہوں نے 10 نمازیں پڑھائیں میرے آقا محمد مصطفیٰ. 5 نمازیں انہوں نے پڑھائیں اول وقت میں، اور 5 نمازیں انہوں نے پڑھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت میں. اور اس کے بعد بتلا دیا کہ حضور یہ اول وقت ہے، یہ آخر وقت ہے، اور ان کے درمیان جو ہے یہ سب نمازوں کے اوقات ہیں. تو اس لیے بہرحال اول وقت میں نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے، اور آخر وقت میں نماز پڑھنا جو ہے وہ بھی حدیثوں سے ثابت. بعض ائمہ کرام جو ہیں وہ اول وقت کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں یہاں اول وقت میں نمازیں ہوتی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آخر وقت میں ہوں تو فرماتے ہیں وہ زیادہ بہتر، اس لیے کہ لوگوں پہ اندر غفلت اور سستی اور تکاسل ہے. تو جب ان کو ہم زیادہ رعایت دیں گے تو زیادہ سے زیادہ جماعت میں حاضری ہو جائے گی، اور وہ وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اور اسی طرح اگر شدت گرمی ہے تو صحیحین میں ہے کہ ابردو بالظہر، کہ ظہر کی نماز جو ہے ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدت الحر من فیح جہنم. اور اسی طرح بعض یاد رکھیں ایک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی ہے کہ بھی فجر کی نماز جو ہے شروع تو کرے اول وقت میں، لیکن قرات اتنی لمبی کرے کہ آخر وقت میں جا کے ختم ہو، تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ نماز میں بھی آ جائیں اور اس کو دونوں فضیلتیں جو ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی
اپنی رحمت سے تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائیں اور جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ آخر تفسیر سورۃ القاریہ وللہ الحمد والمنہ۔ الحمدللہ سورۃ القاریہ کی تفسیر اللہ نے پوری کرا دی، اور اس کے بعد اللہ نے توفیق دی تو پھر سورۃ التکاثر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کہتا ہے جی آمین جو ہے نماز میں ہم زور سے کہیں یا آہستہ سے کہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے اور متعدد بار میں نے کہا ہے کہ ان ایسے مسائل میں بلا وجہ سوال جواب الجھنا جھگڑا یہ وہ ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ یہ مستحبات معاملے ہیں۔ زور سے آمین کہتے ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہے، آہستہ کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ وعلیکم السلام، اگر آپ آہستہ کہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اللہ تو دونوں سنتے ہیں۔ اگر ہم دل میں بھی کہیں تو اللہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اگر ہم بالکل خاموش رہیں تب بھی اللہ جانتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا تبدوا ما فی انفسکم، ہو تو کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو میں جانتا ہوں، اس لیے دونوں معاملات جو ہیں وہ درست ہیں۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ دفعہ کہ انڈیا میں پرانے دور کی کو بات ہے، ایک علاقے میں مسجد میں آمین پہ لوگ لڑ پڑے، اللہ معاف کرے، ایک ہی پارٹی کا زور سے کہو، ایک کا ایسا کہو، لڑائی ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ڈنڈے شنڈے مارے ایک دوسرے کے سر میں۔ مسلمان اللہ معاف کرے نا جی، جب لڑتا ہے تو پھر تو اللہ بچائے، بس اللہ ہدایت دے۔ تو خیر معاملہ جو تھا وہ مقدمہ بن گیا اور چلان ہو گیا اور اپیلیں اور دلیلیں اور چلتے 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 ہائی کورٹ تک جا پہنچا۔ تو اس وقت ایک انگریز ہائی کورٹ کا جج تھا، اس نے فیصلے میں لکھا، اس نے کہا کہ بھائی میرے سامنے یہ مثل پیش ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، آمین بالسر ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ آمین بالجہر ہو، زور سے کہنی چاہیے۔ ان دونوں کے دلائل جو ہے میں نے پڑھے ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو سر آہستہ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو زور سے پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو شر کے لیے جھگڑا کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پہلی باتیں تو دونوں ٹھیک ہیں کہ لڑائی والی بات غلط ہے، یہ دونوں کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ یہ جھگڑا نہ کرے۔ تو اس لیے بہرحال اصل میں کوئی بات نہیں، ایک آدمی زور سے کہتا ہے الحمدللہ، آہستہ کہتا ہے الحمدللہ۔ وضو کیسے کیا جاتا ہے کر کے دکھائیں انشاءاللہ، آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، چلیں گے حمام میں بیٹھ کے، یہاں تو پانی میں نہیں ڈال سکتا آپ حاضر، کوئی ایسی بات دین کا مسئلہ ہے۔ نماز سنت نبی کے مطابق الحمدللہ، یہاں جیسے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں سب سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر آپ نے کتابیں منگوانی ہیں، اردو جانتے ہیں، اردو کی کتاب جو مرضی ہے لے لیں۔ ایک کتاب میں نے دیکھی تھی نماز پیمبر کے نام سے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ لے لیں۔ مشکات شریف، جب مشکات تم نے لکھا ہی عجیب ہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مشکات دوسرے باریک لکیر والے کاف سے ہوتا ہے، مشکات دوسرے کاف سے نہیں ہوتا، تو پھر سمجھو گے کیا؟ جیسے ایک آدمی نے پوچھا تھا نا، اس نے کہا جی میں مشکوت پڑھتا ہوں۔ اب جو مشکوت پڑھے ہیں اللہ کے بندے وہ سمجھیں بیٹی، اس لیے تم نے بھی مشکات کاف 2 نقطے والا ڈالا ہے تو پڑھو گے کیا؟ پہلے تم کسی مولوی کے پاس جا کے قاعدہ شاعدہ تو پڑھو، مشکات بعد میں پڑھ لینا انشاءاللہ۔ پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے توبہ کر لو، بس طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، یہی طریقہ ہے، بس توبہ کر لو اور آئندہ پھر اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، میں جب پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد کچھ قطرے نکلتے رہتے ہیں، بہرحال آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، یعنی آپ باقاعدہ یا ڈیلا استعمال کیا کریں یا یہ جو ٹیشو وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ استعمال کیا کریں تاکہ تسلی ہو جائے کہ قطرے ختم ہو گئے، اطمینان ہو جائے۔ ہاں اگر ایسی بیماری ہے کہ پھر وہ نماز میں بھی قطرے نکل جاتے ہیں تو پھر ہر نماز کے لیے آپ وضو نیا کریں اور پھر نماز پڑھتے رہیں، آپ مجبور ہیں۔ ایک کتاب میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام معراج میں بچوں کو درس دے رہے تھے، تو بچے مومنین کے جو بچے فوت ہوتے ہیں وہ ہوں گے، اور کون سے تھے مجھے ملے تھے؟ بھائی مسئلہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بیت المعمور سے پشت لگا کے بیٹھے اور آگے بچوں کو پڑھا رہے۔ اب بچے کون سے تھے؟ پہلے ان سے رجسٹر مانگنے جاؤں میں کہ جی مجھے ان کی لسٹ دو، مجھ سے ہیڈ ماسٹر صاحب نے پوچھا ہے، وہ چیک کریں گے کس چک کے لڑکے تھے، کس علاقے کے بچے تھے، ان کو جا کے ملیں گے۔ تم کیوں پڑھنے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟
عجیب آدمی بھی، اللہ کو پتا ہے کون تھے کون نہیں تھے، خدا جانتا ہے، جتنا حدیث میں آیا ہم نے لکھ دیا۔ میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو طواف کعبہ میں مانتی تھی، اچھا تو 12 طواف کی منت مانتی اور ادا کرتی تھی، اب مصیبت دور نہیں ہوتی تو منت بھی چھوڑ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب منت کا معنی یہ تھا کہ اگر وہ کام تمہارا ہو جاتا تو تم طواف کرتی، جب کام ہی نہیں ہوا طواف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو باقی کام نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی ہے، جب چاہیں گے ہو جائے گا، جب چاہیں گے نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ بہرحال حدیث میں جو وظیفہ آتا ہے میں بتا دوں کہ آپ پر جو بھی مشکلات ہوں آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جتنا پڑھ سکو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے، وضو ہو نہ ہو، پڑھتے رہیں آپ، اللہ کی رحمت سے سب مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ مجھے اپنے جاننے والے نے کچھ پیسے دیے کہ میں وہ خیرات کر دوں اور صدقہ کر دوں، تو کیا میں وہ اپنے ملک میں خیرات کر سکتا ہوں؟ اس نے آپ کو مکے کے لیے دیے ہیں تو آپ اپنے ملک میں کیوں کریں؟ اپنے ملک میں وہ اندھا تھا، وہ نہیں کر سکتا تھا؟ تمہیں تو اسی لیے دیے نا کہ تم وہاں جا رہے ہو اور وہاں 1 کا لاکھ ملتا ہے، میرے لیے وہاں خیرات کرو، اب تم ان کو پھر واپس لے جا رہے ہو، کیا فائدہ ہے بھائی؟ جیسے اس کا حکم ہے اسی کے مطابق خیرات کرو۔ والدہ کے لیے میں عمرہ کر سکتا، ہاں بالکل کر سکتے ہو۔ مردے کے بعد 3 دن قرآن خوانی مقبرے میں اور 3 دن کھانا مردے کے گھر میں، 3 دن یہ قرآن خوانی جو ہے یہ تو بدعت ہے، باقی 3 دن کے لیے جس کے گھر میں آدمی مر جائے اس کے گھر سے کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ محلے والے 3 دن ان کے گھر میں کھانا بھیجیں۔ لوگوں نے مسئلہ یہ بنایا ہے کہ 3 دن اس کے گھر میں کھانا نہ کھاؤ، تیسرے دن کل کر کے سارا اکٹھا کھا لو، لوگوں نے مسئلہ یہ سمجھا ہے بیچاروں نے، حالانکہ وہ کل خانی بھی بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ بہرحال 3 دن ان کے گھروں میں کھانا کھانا جو ہے جائز نہیں ہے۔ بہرحال کچھ لوگ آئے احرام باندھے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ زخمی ہو گئے اور عمرہ نہ کر سکے، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر رکاوٹ کا مسئلہ پیش آ جائے، یعنی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ آ گیا یا کاغذ خراب تھے آدمی رک گیا، تو اس کے لیے پھر عمرہ قضا کرنا ضروری ہے کہ عمرہ قضا کرے اور اللہ توفیق دے تو ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے۔ جیسے حضور پاک احرام باندھ کے آئے تو کافروں نے روک دیا، رکاوٹ بن گئی، تو حضور نے بکری بھی ذبح فرما دی قربانی، اور اس کے بعد عمرہ بھی آپ نے قضا فرمایا۔ اس لیے اب آپ چلے گئے، جب اللہ توفیق دے پھر قضا کر لیں۔ کعبہ شریف کے غلاف کے ساتھ سینہ لگا کر یا چہرہ لگا کر دعا مانگ سکتے ہیں، بالکل حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، صرف ملتزم ایک جگہ ہے جہاں حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے تک، یہ جو درمیان میں تھوڑا سا ٹکڑا ہے، اس جگہ کھڑے ہو کر دعا مانگیں یا سینہ لگا لیں، باقی پورے کعبۃ اللہ میں یا غلاف سے سینہ لگانا جو ہے کسی حدیث مبارک میں ثابت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے نا کہ اس کی کوئی چیز اس کے بدن پہ آئی ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کندھا دینے والا وضو کرے، مانا یہ نہیں ہوتا کہ کندھا دیا تو اس نے جرم کر لیا اس لیے وضو کرے، مانا ہوتا ہے کہ وہ بھی طاہر ہو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ بھی پاک ہو تو زیادہ بہتر ہے، علماء کرام نے فرمایا ہے، اور بعض علماء نے اس کے مزید جواب بھی دیے ہیں، بہرحال ظاہر حدیث مبارک میں موجود ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی کندھا دے ٹھیک ہے، کوئی وضو ضروری نہیں۔ میرے خیال میں ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ سے مراد جو ہیں یہ مسلمان ہی ہیں، کافر ہو ہی نہیں سکتے۔ بھائی اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ اس کا تو وزن ہوگا ہی نہیں، تو جب وزن نہیں ہوگا تو خفیف ہوگا نا، نیچے ہوگا تو ایک پلڑا اٹھ جائے گا، ایک نیچے تو ہوگا نا، کچھ نہیں ہوگا کا کیا مطلب؟ جب حدیث میں آیا کہ کافر کو تولا جائے گا، جب وزن نہیں ہوگا پھر اللہ کیوں تول رہے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں، میں نے عرض کیا تھا اگر آپ غور فرماتے تو آپ کو تکلیف نہ ہوتی۔ میں نے کہا تھا ایک تول ہوگی مومن اور کافر کی، اس میں تو مومن کامیاب ہو گیا، کافر ختم ہو گیا۔
پھر تول ہوگی مومن کی اعمال صالحہ کی اور اعمال سیئہ کی. اگر آپ کو یاد ہو ورنہ کیسٹ سن لیں تو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی. جو 120 رحمتیں کعبے پہ نازل ہوتی ہیں اس میں تمام دنیا کے مسلمان شامل نہیں. وہ تو خاص رحمتیں ہیں ہی کعبہ پر، بار کے لیے تو وہ نہیں ہے. معراج کے وقت میں حضور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی تھی تو کون سی جگہ ہوئی تھی؟ حدیثوں میں جتنا آتا ہے سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ہم کلام ہوئے. فجر کی نماز کھڑی ہو گئی اور میں نے سنتیں نہیں پڑھی. آپ نماز میں شامل ہو جائیں، سنتیں نماز کے بعد پڑھ لیں، سورج کے بعد پڑھ لیں. ایک آدمی نے 20 سال تک نماز نہیں پڑھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ دعا کرو اللہ ہر بے نماز کو نمازی بنا دے. دل سے دعا کر لو اللہ جن کی نماز کی طرف توجہ نہیں اللہ ان کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف پھیر دے. اور سب سے پہلے اس کو کہو توبہ کرے. توبہ کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ کوشش کرے قضا کرنے کی. سب سے اول توبہ کرے. سب سے پہلا علاج جو ہے توبہ ہے تاکہ ایمان پہ تو آئے، مسلمان تو ہو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اهدنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا الہ العالمین تمام بے نمازی لوگوں کو نماز نصیب فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین نصیب فرما، بے حیاؤں کو حیا نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ افغانی مسلمان، کشمیری مسلمان، برمی مسلمان، اراکان کے مسلمان، بورسنا اور ہرسک کے مسلمان، بہار کے مسلمان، بنگلہ دیش اور ہند کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، سندھ کے مسلمان، تمام مسلمانوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ ان کو دریاؤں کی طغیانی اور اپنے عذابوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما. یا اللہ ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما. یا اللہ تو جانتا ہے تیرے علم میں جو قرآن و سنت جاتے ہوں ان کی مدد فرما اور جو مخالف ہوں ان کو ہدایت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ یہاں بھی رحمت کی بارش عطا فرما. یا اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما. یا اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، بد کردار ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں اور تیرے اس دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس نہ فرما، سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک